الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم وقال في موضع آخر وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تدفع غضب الرب وتدفع البلاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا جسم، اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال، یہ سب کا سب اللہ کا ہے۔ انسان کا اپنا کچھ ہے نہیں، انسان سب کچھ اللہ کا ہے۔ جس طرح انسان کو اپنی جان سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، اسی طرح اپنے مال سے بھی محبت ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کا نہ اپنا جان ہے نہ اپنا مال ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ پاک نے انسانوں کے جانوں کو اور مالوں کو اللہ نے بنایا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے خرید بھی لیا۔ تو پہلی بات ہر مسلمان کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ میرا نہیں ہے، میں سب کچھ اللہ کا ہے۔ جب تک یہ تصور انسان اور مسلمان کے اندر، یہ خیال اور یہ سوچ جب تک آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوگی، آدمی اپنا سمجھے گا، اپنی جان، اپنا مال، اور اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا۔ اور جب آدمی اپنا سب کچھ اللہ کا سمجھے گا تو پھر آدمی اللہ سے غافل نہیں ہوگا، اور جو اللہ کا حکم آئے گا اس کو پورا کرے گا۔ علماء اکرام اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ ایک خزانچی، ایک امین، ایک واچ مین ہے کسی ایک بڑی کمپنی کا، اس کو اس کمپنی سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اس کمپنی سے تیار ہونے والے فیکٹریاں، مشنریاں اور جتنی ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے اس کو بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ محبت ہونا الگ چیز ہے، مالک ہونا الگ چیز ہے۔ محبت ہوتی ہے، واچ مین کو بھی محبت، کمپنی سے محبت، فیکٹری سے محبت، اسکول اور کالج سے محبت، اور بہت سارے دیگر اخراجات اور چیزوں کی دکانوں سے محبت واچ مین کو ہوتی ہے،
لیکن واچمین ہے، مالک نہیں بن سکتا. اور واچمین کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ فیکٹری کی چیز کو اپنی چیز بنا لے اور مینیجر اور مالک کی اجازت کے بغیر یا مالک کے حکم کے خلاف اپنی مرضی سے جیسا چاہے استعمال کرے، لے، خرچ کرے اور دوسروں کو دے. اس کی اجازت نہیں. تو میرے عزیزو بھائیو، انسان بھی اللہ کے دیے ہوئے مال کا واچمین ہے. اللہ دیتے ہیں، رکھو تمہارے پاس، حفاظت سے رکھو. ایسا نہیں کہ جیسا چاہے خرچ کرو، ضائع کر دو، اسراف اور فضول خرچی میں پورا کا پورا مال لگا دو، بلکہ حفاظت سے رکھو. جعل اللہ لکم قیاما، اللہ پاک قرآن کے اندر مال کی تعریف کرتے ہیں کہ مال ہم نے تمہارے لیے سرمایہ زندگی بنایا ہے. زندگی گزارنے، زندگی چلانے، ضروریات کے پورا کرنے کے لیے ہم نے تمہارے لیے ذریعہ اور سبب کے طور پر مال ہی کو رکھا ہے. لیکن مال اللہ نے حفاظت کے لیے دیا، تو اللہ جیسے مالک ہیں ہمارے مال اور بدن کے، اللہ جو بولیں گے ہمیں ویسے خرچ کرنا ہے، اپنی منمانی. یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے مسلمان اور عام انسان کے درمیان. عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں، عام انسان سمجھتا ہے کہ میرا، عام انسان سمجھتا ہے کہ میری مرضی، مائی لائف، مائی چوائس، میری زندگی، میری مرضی. مسلمان یہ کہتا ہے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی مرضی. تو اس لیے میرے عزیز و بھائیوں، پہلے اس رخ پر اپنے آپ کو لائیے، اپنا اپنا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن کے زمانے کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. کوئی یوسف صاحب کا کوئی چمچہ یا کوئی چیز، معمولی سی چیز نظر نہیں آنے لگی، ڈھونڈنے لگ گئے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، یوسف کیا بات ہے، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابا جان میں اپنا چمچہ ڈھونڈ رہا ہوں، اپنی چیز ڈھونڈ رہا ہوں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی سے اپنے بچے کا ذہن بنا رہے ہیں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں، یوسف تمہارا کون سا چمچہ ہے، تمہارا کون سا مال ہے؟ ہمارا اور جتنا سب کچھ ہے وہ تو اللہ کا ہے، تمہارا کون سا ہے؟ تو یہ مزاج ہمارا بننا چاہیے کہ ہم اپنے کو اپنا سمجھ کر اور اللہ کا نہ سمجھ کر آدمی اللہ کا نافرمان بنتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی حکومت دی، انسانوں پر بھی حکومت دی، یہاں تک کہ پرندوں پر بھی حکومت دی. وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. پرندوں کی بولی حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے. بڑا عجیب واقعہ ہے. ایک مرتبہ راستے میں جا رہے ہیں، چونٹیوں کا بل آ گیا. تو ایک چونٹی کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. چونٹیوں کی ایک جماعت، بڑی ایک چونٹی تمام چونٹیوں سے کہنے لگی، سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے، سارے کے سارے چونٹیاں اپنے بلوں میں چلے جائیں، ورنہ
سلیمان کی فوج تمہیں روم کے رکھ دے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں کے ساتھ ساتھ چرندوں اور پرندوں جانوروں کی بھی بولی اللہ نے دی، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پرندوں سے بات بھی کرتے ہیں، تو ہنسنے لگے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نگرانی اور اپنے یہاں کام کرنے والے پرندوں کی حساب لینی شروع کی۔ سارے کے سارے پرندوں کو دیکھا، حساب، اٹینڈنس۔ فتفقد الطیر، ایک پرندہ غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ما لی لا اری الہدہد، ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ ام کان من الغائبین، وہ تو نظر نہیں آ رہا۔ تو بہت دیر کے بعد ہدہد پرندہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں، اور آ کر کہنے لگا آقا، نبی جی، میں ایسی چیزیں دیکھ کر کے آیا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، کیا دیکھ کے آیا؟ میں نے ایک عورت اور عورت کی سلطنت، ایک عورت کی حکومت اور ایک عورت کا تخت و تاج دیکھ کر آیا ہوں۔ فلاں علاقہ قبیلہ سبا کے اندر ایک ملکہ بلقیس نام کی ایک عورت ہے جو بڑی حکومت چلاتی ہے، جس کا بہت بڑا تخت اور بہت بڑا عرش ہے، اور میں نے دیکھا وہ اور اس کی قوم اور فوج اور درباریاں سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ایسا تو ہونا نہیں چاہیے، سجدہ تو خالق کا ہوتا ہے، مخلوق کا نہیں ہوتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ، جا کر کے تم یہ چٹھی لے کر کے جاؤ۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو دیا، ہدہد پرندے، چٹھی، جاؤ لے جا کر کے اس ملکہ کے یہاں ڈال کے آؤ، اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو ڈال کے آئے، ملکہ اٹھائی اس چٹھی کو، دیکھا، پورے درباریوں سے کہنے لگی میرے پاس ایک چٹھی آئی ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ حضرت سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اور اس میں لکھتے ہیں کہ تم زیادہ حکومت اور تخت و تاج کے نشے میں اللہ کی نافرمانی مت کرو، اسلام اور اللہ کے حکموں کے تابع بن کر چلو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا میسج اور پیغام ملکہ بلقیس کے نام۔ بہرحال لمبا واقعہ، کچھ ہدیہ اور آپس میں حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کے درمیان ہدیہ وغیرہ چلا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں، میں تو ایک ایسی فوج بھیجوں گا جو تم کو ختم کر کے رکھ دے گی۔ کتنی طاقت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ فوراً کہا اپنے جناتوں سے کہا ایکم یاتینی بعرشیہا، کہ جو ملکہ بلقیس اپنے تخت اور اپنے عرش پر ناز اور فخر کرتی ہے، میرے جناتوں میں سے کوئی ہے جو اس کے تخت اور عرش کو اٹھا کر کے لا کے میرے سامنے رکھ دے۔ تو ایک جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے نبی جی آپ حکم کریں، میں آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس ملکہ بلقیس کے تخت کو لا کے رکھ دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اور ایک جن جس کے پاس علم زیادہ تھا کتاب کا، وہ کہنے لگا اے نبی جی آپ مجھے حکم دیں، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے نہیں، آپ کے آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا عرش کو۔ اور لا کے رکھ بھی دیا، ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لا کے رکھ دیا۔ اللہ نے اتنی حکومت دی، اتنی طاقت دی اور اتنا دبدبہ دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سننے میں بہت قصہ کہانی نظر آئے گی، بڑے سے بڑے ایک بادشاہ کے تخت کو اٹھا کے لا کے رکھ دینا یہاں پر، جس پر اس کو ناز ہے، جس
جس پر اس کو فخر ہے، معمولی بات ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جو ہم لوگ کہتے ہیں میں نے کیا، اصل بات یہ کہنا ہے مجھے پرندوں کی بولی جانتے تھے، پرندوں پر حکومت کرتے تھے، انسانوں پر، جناتوں پر حکومت، اور ان کی بات مان کر جنات پلک جھپکنے سے پہلے ہی بلقیس کے تخت کو لا کر سامنے لا کے رکھ دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا ہے، میرا ہی یہ سب کچھ ہے، بلکہ انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل اور احسان ہے، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے کروا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ سارے نعمتیں، یہ ساری حکومتیں اور یہ سارا دبدبہ اور طاقت اللہ تعالیٰ مجھے دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اپنا سمجھ کر اللہ کا نافرمان بنتا۔ حکومت ملی، طاقت ملی پرندوں، جناتوں اور انسانوں پر، لیکن اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے شاکر شکر گزار بندے بن کر جیتے رہے۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ تھوڑا پیسہ کس کے پاس حکومت ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ آج حکومت ہے اگر کسی کے پاس تو وہ حکومت نہیں ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی۔ کیا آج کے زمانے میں کسی پرائم منسٹر یا کسی ایک انسان کی پرندوں پر حکومت ہے؟ کیا کسی ایک انسان کی جانوروں پر حکومت ہے؟ کیا کسی ایک انسان کی جناتوں پر حکومت ہے؟ ارے آج کے لوگوں کی حکومت تو اتنی کمزور کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو سنبھال نہیں سکتے ہیں، اور آدمی تھوڑا پیسہ آ گیا یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میری کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں شکر ادا کیا۔ یہ مزاج، یہ خیال اور یہ طریقہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ پیسہ ہاتھ کو ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے میں نے کما لیا اور میں کچھ کر رہا ہوں، یہ مزاج عام انسانوں کا ہے۔ مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دیا، اب اللہ جیسا کہیں گے ویسا خرچ کروں گا۔ منمانی نہیں ہے، من چاہی نہیں ہے، رب چاہی زندگی گزارنا ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان من چاہی نہیں رب چاہی زندگی گزارے وہی مسلمان ہے۔ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں اس کو جس نے اپنی زندگی اور اپنی موت و حیات کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے تابع بن کر چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی تو کہا قرآن کے اندر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی جی کہیے لوگوں سے میری عبادت اللہ کے لیے، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے، میرا حج اور عمرہ اور میرے مناسک ادا کرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ تو میں میرے عزیز و بھائیوں میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان یہ سمجھے کہ مال میرا نہیں اللہ کا ہے، بدن میرا نہیں اللہ کا ہے، جسم میرا نہیں ہے اللہ کا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایسا حکم اسلام کے اندر نہیں دیا کہ انسان کا بدن خراب ہو جائے، انسان کی طبیعت خراب ہو جائے۔ شریعت کے اندر یہ حکم نہیں لگایا گیا پوری رات عبادت کرتے رہو، پورا دن روزہ رکھتے رہو، کھانے اور پینے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا جسم ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، بدن بھی ہمارا نہیں اللہ کا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اپنا نہ سمجھے اللہ کا سمجھے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر کے اللہ کا جو حکم مال کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے
جو بھی احکامات اللہ کے ہیں اس کے موافق اپنے آپ کو چلانے کی فکر کرے۔ اب مال اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ فرماتے ہیں غریبوں پہ خرچ کرو۔ غریبوں پر خرچ کرنے کا حکم مالداروں کو اللہ نے قرآن کے اندر دیا۔ کہیں پر بھی قرآن کے اندر اللہ نے غریبوں سے یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ مالداروں کے پاس اور ان سے پیسہ مانگ کے لے کے آؤ۔ اللہ نے یہ قرآن کے اندر حکم نہیں دیا۔ آج پورا سسٹم الگ چل رہا، غریب مالدار کے پاس آتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مالوں کے اندر غریبوں اور فقیروں کا حق موجود ہے۔ کس سے کہا جا رہا؟ مالداروں سے کہا جا رہا۔ غریبوں سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہارا حق مالداروں کے مال میں موجود ہے۔ یہ کہا جاتا تو غریب کہتے کہ ٹھیک ہے، ہمارا حق مالداروں کے مال میں موجود ہے، چلو جاتے ہیں ہم لے کے آتے ہیں۔ اللہ نے کبھی بھی مال کے لینے یا دینے کے تذکرے میں مخاطب اور نشانہ اللہ نے مالداروں کو کہا ہے، کبھی اللہ نے غریب کو نہیں کہا۔ خرچ کرو، اللہ سے تعلق بنا کر غریبوں کی مدد کرو۔ اس لیے میرے عزیز و بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم اپنا مزاج یہ بنائیں کہ ہم خود اپنا مال اپنے غریبوں تک پہنچائیں گے، ورنہ یہ مزاج اگر ہمارا بنے گا کہ غریب ہمارے پاس آئے، مال ہمارے پاس سے آ کر کے لے کے جائے، تو میرے عزیزوں خرچ تو آپ کریں گے، لیکن خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کے اندر تکبر اور عجب پیدا ہوگا۔ اور تکبر بڑی چیز ہے، خطرناک چیز ہے۔ تکبر انسان نہیں کر سکتا ہے، اللہ کر سکتے ہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، فخر کرنا وہ تو اللہ کی صفت ہے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان اس کا اپنا کیا ہے کہ وہ آدمی فخر کرے اپنے مال پر؟ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مال کو اللہ کا سمجھے اور مال کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری بھی اپنی سمجھے اور خود جا کر کے لے جا کر کے دینے کی فکر کرے، صدقے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، خیرات کے ذریعے۔ ایک مرتبہ اعلان کیا گیا، لوگوں کو بتایا گیا زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال مدارس کو دو، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی لگایا گیا کہ بھائی اگر آپ اللہ کے بندے بن کر اپنی ذمہ داری پورا کرنا چاہتے ہیں تو خود آ کے دو، خود آ کے دو، خود لا کے دو۔ یہی آدمی کے اصل اللہ کے بندہ اور غلام ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں، اس میں ذلیل پن نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کے اندر غریبوں کے حقوق مالداروں کے لیے بیان فرمائے کہ مالدار اپنے مالوں کا زکوٰۃ اور صدقات نکال کر غریبوں کی مدد کرنے کی فکر کرے۔ اور بہت بڑی چیز ہے، صدقہ بہت بڑی طاقت ہے، نکالنے والے کے بدن اور جسم، اس کی ذات کے لیے، اس کے مال کی حفاظت کے لیے اور اس کے روحانی طاقت و قوت کے لیے۔ جس طرح طاقت آدمی کھانے سے جو طاقت ملتی ہے، اسی طرح آدمی کو روحانی طاقت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث بیان کروں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے سوال کیا، اے اللہ، آپ نے دنیا کے اندر بہت بڑی طاقتور چیز، آپ نے پہاڑوں کو بنایا، پہاڑوں سے بھی بڑھ کر طاقت کس کے اندر ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لوہے کے اندر ہے، کہ لوہا اتنا خطرناک اور اتنا مضبوط اور طاقتور ہے کہ جس لوہے کے ذریعے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرشتے نے پوچھا لوہے سے بھی بڑھ کر طاقت کس کی ہے؟ اللہ نے فرمایا آگ کی ہے، کہ آگ کے ذریعے لوہے کو پگھلایا جا سکتا ہے۔ فرشتے نے پھر پوچھا کہ آگ سے بھی بڑھ کر کس کی طاقت؟
اور کس کی قوت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا پانی کی ہے کہ پانی کے ذریعے سے آگ کو بجھایا جا سکتا ہے۔ پھر پوچھا فرشتے نے اللہ سے کہ پانی سے بھی بڑھ کر طاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ پانی سے بھی بڑھ کر طاقت ہوا کی ہے کہ ہوا پانی کو اٹھا کر پھینک کر لے کے جاتا ہے۔ اللہ نے پھر فرشتے نے اللہ سے پوچھا کہ ہوا سے بھی بڑھ کر طاقت کس کی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آدم کا صدقہ ہے، آدم کا صدقہ ہے۔ اور آدم کا صدقہ، انسان کا صدقہ، غریبوں اور یتیموں پر خرچ کرنے کا صدقہ، کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس انسان سے، اس بندے سے اگر اللہ ناراض ہیں تو صدقے کے ذریعے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو بھائیو، مال اپنا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ اس لیے نظام بنائیں، اس لیے نظام بنائیں اپنی زندگی کی کمائی کا، کہ ہم اپنا جو کچھ محنت کرتے ہیں اور اللہ جو کچھ ہمیں مال دیتے ہیں، میں اپنے مالوں میں سے اپنے محلے کے غریبوں کی کتنی مدد کر رہا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں میں کتنے غریب ہیں جن کی روٹی روزی چلنا مشکل ہے۔ اللہ نے یہ نظام بنایا اسلام اور پوری دنیا کے اندر کہ مالدار کما کر اپنے پیسوں کے ذریعے غریبوں کی مدد کرے، بھوکا کوئی نہیں مرے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے زمین کے اندر سارے کے سارے جانوروں، چوپایوں اور انسانوں کی روزی روٹی کو اللہ نے طے کر کے رکھ دیا ہے، لیکن اللہ نے اس کی شکل بنائی، اس کا نظام بنایا۔ طے کر کے رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر پر بیٹھے رہیں تو آپ کو روزی روٹی ملے گی۔ مالداروں کو حکم دیا کہ آپ محنت کریں، اور جو غریب آدمی محنت کرنے کے باوجود بہت کم پیسہ کما لیتا ہے، ویسے لوگوں کی مدد آپ جا کر کے کریں، یہ اللہ نے دنیا کے اندر نظام بنایا۔ اور الحمدللہ اگر پوری دنیا کے مسلمان اور دنیا کا انسان اللہ کا غلام اور بندہ بن کر اللہ کے مال کو غریبوں پر خرچ کرے گا، پکی بات ہے کوئی غریب اور بھوکا، کوئی بھی آدمی دنیا کے اندر بھوکا نہیں مرے گا۔ آج زیادہ دنیا کے اندر پکار اور آواز اسی کی لگائی جاتی ہے، غربت، غریبی، بیچارگی اور لاچارگی۔ آپ نے پبلک کے لیے کیا کیا، آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا، فلاں مر رہے ہیں، فلاں مر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالو، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اگر آدمی اپنے مال کو اللہ کا مال نہ سمجھے اور زکوٰۃ نہ نکالے، اللہ تعالیٰ اس مال کو طوق بنا کر، سانپ بنا کر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدمی کے گردن پر ڈالیں گے۔ آپ سوچئے کہ کتنا وزنی، کتنا بھاری ہوگا۔ اور بعض روایتوں میں اللہ تعالیٰ اس مال کو آگ کے اندر جلا کر لوہے کے ذریعے اس کو تیار کر کے طوق بنا کر لوگوں کے چہروں پر، بدنوں پر، گالوں پر، جسموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالیں گے۔ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں قصہ کہانی ہو رہی؟ اللہ نے اس دنیا کو بنایا، ایک ایسی دنیا جس کو آپ نہیں دیکھے تھے، اور آج وہ دنیا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 60 سال کے بعد پھر دیکھو ایک نئی دنیا شروع ہوگی۔ دنیا کا آنکھ بند ہو جانے کے بعد ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا، نئی حکومتیں، نیا ایک اللہ کی طاقت، اللہ کے فیصلے، اللہ کا حساب و کتاب، نافرمانوں کو سزا اور فرما بردار بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے، ایک نئی دنیا دیکھنے والے۔ وہاں کامیاب ہونا ہے تو یہاں پہ اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، یہاں پہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع کرنا پڑے گا۔ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں کی حفاظت بھی کریں گے۔ اس مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کی، ہمارے بدن کی، ہمارے تجارتوں کی، ہمارے مالوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ کتنے واقعات، کتنے واقعات، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سالوں سال گزر گئے، اپنا 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 سمجھ کر ایسی چوری ہوئی
جو وہم و گمان سے بھی بالکل دور، پتہ نہیں کیسے لے جا سکتا ہے، پورا کا پورا سونا اٹھا کر کے لے کے چلا گیا۔ ایسے ایسے بیماریاں اور ایسے ایسے خطرناک مسائل کہ جس کے اندر آدمی نے اپنا گھر تک بیچ دیا، اپنا بزنس پر جو بھی پروفٹ اور جو بھی فائدہ آتا تھا پورا کا پورا مال لگانے کے باوجود اس بیماری سے چھٹکارا تک نہیں ملا۔ بیماری لانے والی ذات کس کی ہے؟ ڈاکٹر کی ہے۔ بیماری دینے والی ذات کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے۔ بیماری لانے والی ذات کس کی ہے؟ کسی ٹیچر یا کسی اسکول اور کالج کے منسٹر اور کسی سیکرٹری کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ بیماری دینے اور لینے اور صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کہتے ہیں اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالو، اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کریں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، بیانات تو سنتے ہیں، روز سنتے ہیں، ہفتہ ہفتہ سنتے ہیں، بیانات کا سننا اصل نہیں ہے، اللہ کی بات کو سن کر اپنی زندگی کو اس کے موافق بنانا اصل ہے۔ اس لیے اپنا نظام بنائیں، اپنے رشتہ داروں کی لسٹ، جو مالدار ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات، لیکن جو ہمارے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان تک راشن کا انتظام، پیسوں کے دینے کا انتظام، ہم جانتے ہیں الحمدللہ کتنے لوگ الحمدللہ اپنی کمائی کا کتنا حصہ غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ کیا دیوانے ہو لوگ؟ بعض مرتبہ سمجھتے لوگ دیوانہ ہو گیا، ارے اچھا کما لے کے کھا کے آرام سے اور بنگلہ بنا لیتا، اور کار خرید، اور بڑی گاڑیاں خرید لیتا، اور اچھا موبائل 50,000 کا تھا 1.5 لاکھ کا مول لیتا اور خرید لیتا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو ایک دن وہ وقت آئے گا قبر کے گڑھے میں بھی جانا ہے، ایک دن وہ وقت آئے گا قبر کے اندر جانے کے بعد تمہاری کوڑی کوڑی کا حساب لیا جائے گا۔ علم کا سوال، مال کا سوال، عمر کا سوال کہ تم نے عمر کو کہاں خرچ کیا۔ اللہ نے مال دیا، تم نے اپنے خواہشات کو پالنے اور اپنے خواہشات کو بڑھانے میں خرچ کیا یا اللہ کے حکم کے موافق غریبوں پر خرچ کیا؟ دیوانے نہیں ہیں جو آج دنیا کے اندر غریبوں کی لوگ مدد کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا ایک اپنا ایک آئیڈیالوجی ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ان کا ایک اپنا خیال ہے جو بالکل صحیح ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے غریبوں پر، یتیموں پر، وہ تمہارے لیے ہے۔ غریبوں کے لیے تو اپنی جگہ پر ان کی ضرورت پوری ہوگی، لیکن ہم غریبوں پر خرچ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے یہاں حساب و کتاب میں ہمارا نام لکھا جائے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا تمہیں تمہارا مال پسند ہے یا کسی اور دوسرے وارث کا مال پسند ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں تو ہمارا مال چاہیے، کسی اور کا مال لے کر ہمیں کیا کرنا، وارث کا مال لینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں تو ہمارا مال چاہیے۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی کے اندر اپنے مال کو غریبوں پر خرچ کرو، یہ مال تمہارے لیے تمہارا مال سمجھ کر آخرت کے اندر جمع کر دیا جائے گا، اور اگر تم نے اپنے مال کو بچا کے رکھا تو یہ مال تمہارا نہیں رہے گا، وارثوں کا ہو جائے گا۔ ہوتا ہے وارثوں کا ہوتا ہے، آپ سمجھے یا نہ سمجھے وارثوں کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا بھی ایک بینک بیلنس آخرت کا، اللہ کے یہاں کچھ اچھے اعمال کا بدلہ مل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں کچھ اچھے کام دنیا کے اندر غریبوں کی مدد کے ہمیں کرنے چاہیے۔ اس لیے اللہ نے زکوٰۃ کا نظام، صدقۃ الفطر کا نظام اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے جتنے حضرات ہیں یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں دیندار نہیں ہوں، میں نمازی نہیں ہوں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ توفیق ضرور دیں گے، آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اللہ ضرور توفیق دیں گے، لیکن آپ زکوٰۃ تو نکال دیجیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ نماز پڑھنے والا ہی زکوٰۃ نکالے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزہ رکھنے والا ہی زکوٰۃ نکالے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دیندار آدمی ہی غریبوں کی مدد کرے۔ ہر ایک کے اندر کمیاں ہیں، ہر ایک کے اندر اچھائیاں ہیں۔ اس لیے جو بات اللہ اور رسول کی جس وقت بولی جائے آدمی اسی پر اپنے آپ کو عمل کرنے کے لیے تیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔